خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا پیر محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیتوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ضمن میں قیامت اور اس کے عذاب کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، مثنی و فرادا، دو دو ہو جاؤ یا اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا، وہ لوگ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ آپ کو کچھ جنون وغیرہ ہے، عقل آپ کی صحیح کام نہیں کر رہی، نعوذ باللہ من ذالک، تبھی یہ باتیں آپ کر رہے ہیں۔ یعنی قیامت کا انکار اور قرآن پاک کا جھٹلانا، اس کو جھوٹا کہنا، اور اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار یعنی شرک وغیرہ میں پڑنا، یہ اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ کوئی ان کے مزاج، اس مزاج سے ہٹ کر یا اس مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا تو اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یہ دماغی طور پر دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، تبھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ عقل مند آدمی اس قسم کی بات نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان اس قدر گمراہی اور ضلالت میں گرتا ہے، حق بات اس کو الٹی نظر آتی ہے، سچ اس کو جھوٹ نظر آتا ہے، روشنی اسے اندھیرا نظر آتی ہے روشنی اسے اندھیرا لگ رہا ہے۔ آپ عقل کے اندھے پن کا اندازہ لگائیں، اندھے پن کا اندازہ لگائیں کہ روشنی کو انسان اندھیرا کہے اور سیدھے راستے کو الٹا راستہ کہے، سچ کو جھوٹ کہے۔ بعض لوگ تو کفر میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ حق کے متعلق یہ رائے قائم کرتے تھے،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ایمان لانے کے بعد، ہدایت کے بھی بہت سے درجات ہیں نا، کہ ایمان والے لوگ بھی مسلمان ہو کر بھی حق بات ان کو غلط نظر آتی ہے، حق چیزیں ان کو غلط نظر آتی ہیں، اس لیے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ جو صحیح راستہ ہوگا وہ انہیں فضول سا نظر آئے گا۔ جیسا کہ حضرات صوفیاء اعظام کا جو راستہ ہے، یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ صحیح صوفیاء ہوں، یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے آج کے دور میں۔ صوفیاء کا جو طریق ہے، جو بالکل 101% درست ہے، راہ حق دکھانے والا ہے، اللہ کا راستہ دکھانے والا ہے، اب بہت سارے لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے متعلق بہت سے اہل علم کے فتاوی جات بھی مل جائیں گے، ذکر اللہ کے متعلق بدعت کے فتوے مل جائیں گے۔ تو بعض اوقات انسان اس قدر گمراہی میں پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے قرآنی آیات سے فیض لینا ہے، ٹھیک ہے، ان آیات میں خطاب تو اہل مکہ کو ہے، کفار کو ہے، لیکن ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں۔ اگر اس کے بہت سارے درجات نہ ہوتے تو ہر نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر ہدایت کے ہم آخری مقام پر پہنچ جاتے، سب سے اوپر والے درجے پر پہنچ جاتے، یہ جو نماز میں ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر یہ دعا تو فضول تھی۔ اس لیے اس کے بہت سارے درجات ہیں، یعنی کیفیات کے حساب سے۔ اگر درجے کامل حاصل کر لیے پھر کیفیات کی کمی ہوتی ہے، کیفیات کے لامتناہی درجات ہیں۔ جو اللہ کے ولی کی کیفیت ہوتی ہے نماز کے اندر یا ہدایت کے اس مقام پر ہوتا ہے، وہ میں اور آپ تو نہیں ہیں۔ اور تمام اولیاء روئے زمین کے کٹھے ہو جائیں، جو اللہ کے نبی کو ہدایت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، اس کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی کسی کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک طرف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مقام پر فائز ہو کر جو کیفیات آپ کی تھی وہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ہدایت کے اس اعتبار سے لاکھوں درجات ہیں، یعنی کیفیات کے اعتبار سے۔ تو انہیں خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کچھ وقت، اس سے پتہ چلا کہ کچھ وقت انسان کو اللہ کے لیے نکالنا چاہیے، خاص اللہ کے لیے نکالنا چاہیے، خالص اللہ کے لیے نکالنا چاہیے، جس میں غیر کی شرکت نہ ہو، غیر کی اس میں وہ نہ ہو۔ تو جو وقت خالص اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے وہ انسان کی ہدایت کا، انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو ہو جاؤ یا اکیلے ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے طریقہ بتلا دیا کہ دو آدمی بیٹھ کر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، کسی بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ بات ہم نے سوچنی، بیٹھ جائیں خاموشی سے آمنے سامنے اور اس پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر زبان سے نہیں ہوتی، غور و فکر دماغ سے ہوتی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں سوچ و بچار کریں،
جس مسئلہ میں ان کو الجھن ہو رہی ہے۔ وفرادہ، اکیلے اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ للہ کا لفظ تو پہلے آ گیا۔ یہ کسی بھی مسئلہ میں انسان کو الجھن ہو، اس کا حق راستہ اور اس کا حق اور غلط واضح نہ ہو رہا ہو، ہدایت اور گمراہی واضح نہ ہو رہی ہو، سچ اور جھوٹ واضح نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگوں کی باتیں سنیں گے لوگ تو ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہے گا، کہتا ہم سچے ہو، کہے گا ہم سچے ہیں، جھوٹا کون ہے؟ پھر کوئی تو ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک طریقہ بتلا دیا کہ دو بیٹھ جاؤ، اگر دو کا اتفاق نہیں ہے تو اکیلے بیٹھ جاؤ، اللہ کے لیے بیٹھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے مانگ کر بیٹھو کہ اللہ مجھے اس مسئلہ میں وضاحت فرما دیں اور میری تشفی فرما دیں۔ ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو۔ اب قرآن کے ظاہری الفاظ تو نبی علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کے متعلق ہیں، اس پر تو ہمارا اعتقاد ہے، اس پر تو الحمدللہ ہمارا یقین ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کی چیز لینی ہے۔ جن مسائل میں ہمیں جو ہے ڈاؤٹ ہے، شک ہے اور یقین کامل نہیں حاصل ہو رہا، ہم نے اپنے مقصد کی چیز لینی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت سے رہنمائی نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، ایک ایک آیت سے رہنمائی نکلتی ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کو کچھ جنون وغیرہ نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دماغی توازن خراب نہیں ہے، بلکہ تمہارا خراب ہے جو ان کے متعلق تم یہ رائے قائم کر رہے ہو۔ یعنی جب تم غور و فکر کرو گے تو اس نتیجہ پہ پہنچو گے، اللہ کے لیے غور و فکر کرو گے، اللہ پاک ضرور تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم غور و فکر اللہ سے طالب بن کر بیٹھ جاؤ، حق اور سچ کے طالب بن کر بیٹھو، غور و فکر کرو، دو ہو جاؤ یا اکیلے ہو جاؤ، غور و فکر کرتے رہو، جب تک تمہاری تسلی تشفی نہ ہو جائے، غور و فکر میں لگے رہو، ضرور اللہ پاک تمہاری رہنمائی فرما دیں گے۔ تم اس نتیجہ پہ پہنچ جاؤ گے، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون وغیرہ نہیں ہے، جو بات کر رہے ہیں حق اور سچ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ کسی مسئلہ میں الجھن ہو، کسی مسئلہ میں پریشانی ہو اور دونوں طرف حق اور سچ کے دعوے کرنے والے موجود ہوں، تو آپ براہ راست اللہ سے مانگیے، براہ راست اللہ سے مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ جب نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، کبھی شک آ رہا ہے کہ یہ غلط ہوگا، کبھی آ رہا ہے یہ غلط ہوگا، وضاحت نہیں ہے قرآن میں، اس کا کہیں جو ہے ہمیں ثبوت نہیں مل رہا، احادیث رسول اللہ میں ہمیں کوئی وضاحت نہیں مل رہی، علماء حق سے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی اس بارے میں، تو اللہ پاک سے کال ملائیے، اللہ پاک سے کنیکشن جوڑیے اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ مجھ پر حق اور سچ کو واضح فرما دے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تمہاری خاطر ڈرانے والے ہیں، تمہارے لیے ڈرانے والے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت قسم کے عذاب سے پہلے، سخت قسم کا عذاب جو قیامت کے بعد جو ہے قیامت جب برپا ہوگی اس کے بعد آئے گا، وہ سخت قسم کا عذاب سامنے ہے، اس عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور جو ڈرانے کی چیزیں تمہیں بتلا رہے ہیں۔ پھر انہیں کبھی کبھی یہ گمان ہوتا کہ شاید انہیں کوئی لالچ ہے،
اور مال خرچ کرنے میں بہت بخیل تھے، انتہا درجے کے بخیل تھے، انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ کوئی لالچ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، مال چاہتے ہیں۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اے پیغمبر انہیں یہ بھی واضح کر دیں، ما سألتکم من اجر، جو میں نے تم سے مزدوری مانگی ہے، اجرت مانگی ہے، کچھ پیسے مانگے، فہو لکم، وہ بھی تمہارے، تم اپنی مزدوری اپنے پاس رکھو، اپنے پیسے اپنے، یہ تمہارا مال، تمہاری نعمتیں تمہیں مبارک ہو۔ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ میں فرما دیا کہ عن قریب آپ کے رب آپ کو عطا کریں گے، اور آپ اتنا عطا کریں گے فترضیٰ، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان اجری الا علی اللہ، فرمایا میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، وہ دیں گے۔ چنانچہ اس مزدوری سے اگر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، اجرت سے مراد یہ تو ظاہری اور مادی اشیاء، دنیا کے پیسے، سونا چاندی، مال و دولت، یا اس سے مراد اللہ کا قرب، اس کی رضا اور اس کی جنت، یہ بھی مزدوری ہے۔ اور اصل ایمان والے کی مزدوری تو یہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ جو بھی انسان دین کا کام کرتا ہے اس کی مزدوری کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما دیں، جنت عطا فرما دیں۔ اور اللہ کی جو رضا اور خوشنودی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا سرچشمہ اور اصل ہے۔ دنیا میں تو امتحاناً ہو سکتا ہے کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم، کسی کا رزق تنگ ہے، کسی کا کشادہ ہے، امتحان کے طور پر، انعام کے طور پر نہیں ہوتی دنیا کی چیزیں۔ یہ تو اللہ پاک نے واضح کر دیا قرآن پاک میں کئی مقامات پر کہ نعمائے دنیا انعام کے طور پر نہیں ہوتی، امتحان کے اور آزمائش کے طور پر ہوتی، انعام تو آخرت ہے۔ تو ایمان والے کی اور نیک کام کرنے والے کی اور نیکی کو پھیلانے والے کی، نیکی کی طرف دعوت دینے والے کی اصل مزدوری اللہ کا قرب، اس کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس کی رضا اور خوشنودی کے بغیر جنت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی انسان سے ناراض ہوں اور اسے جنت میں بھیج دیں۔ یہ این خیال است و محال است و جنو، ناممکن ہے۔ اللہ راضی ہوں گے تو جنت والا مسئلہ ہوگا، بخشش اور معافی والا ہوگا جس سے راضی ہوں گے۔ اس لیے رضا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے، اللہ کی خوشنودی مانگنی چاہیے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اسے جنت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے جنت مانگنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے۔ لیکن جس شخص نے اللہ پاک کو خوش کر لیا تو کیا اللہ پاک اس کو جہنم میں بھیجیں گے کیا؟ جنت میں ہی تو بھیجنا ہے، جنت ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ تو جس شخص نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اس سے جنت کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دنیا مانگے، کیونکہ دنیا کی عطا جو ہے وہ آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، انعام کے طور پر نہیں ہوتی کہ جس سے خوش ہیں اس کا رزق کشادہ ہوگا، یہ نہیں ہے۔ لیکن مانگنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جنت مانگنی چاہیے۔ وہ دعا ہے، جتنی زیادہ دعا ہوگی اتنے اس سے بھی اللہ کا قرب ملے گا، اللہ پاک اس سے بھی خوش ہوتے ہیں، دعا مانگنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ لیکن میں ویسے اصولاً عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص نے اللہ کو خوش کر لیا، راضی کر لیا،
تو اسے جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق حق اور باطل کے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے، ماحول میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے، اپنی یاد میں لگائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہر اللہ کے نبی کے صحابی، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ قرآن پاک نے واضح طور پر صحابہ کرام کی جماعت کا ذکر کر کے واضح طور پر ان کی کامیابی کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اتنا بھی کافی تھا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ جب اللہ راضی ہو گئے سارے کام بن گئے۔ نہیں، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مقام ہی اتنا بلند ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ضروری سمجھا، ورضوا عنہ کو، ورضوا عنہ کو ضروری سمجھا۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے یہ پوچھے کہ اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے یہ بتلا۔ یعنی اللہ کی نظروں میں اس قدر بلند کر، اس قدر بلند کر، اتنا اونچا ہو جا اللہ کی نظروں میں، اللہ ہر تقدیر کے فیصلے سے، ہر تقدیر سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے یہ پوچھیں، اے بندے تو بتلا تیرے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں۔ تو صحابہ کرام اس مقام پر فائز تھے، ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اب جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ ان سے راضی، جن سے راضی ہے ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا کیا؟ پھر یہ احمقانہ بحثوں میں پڑھنا کہ نعوذ باللہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو احمقانہ بحث ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ انہی لوگوں کے بارے میں فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی نیکی کے اندر، بعد والے آگے، سارے مہاجرین نہیں ہیں، سارے انصار نہیں ہیں، بہت کم تعداد ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے بعد میں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اور صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ واتبعوہم بإحسان، ان میں وہ داخل ہے۔ آخر میں فرمایا، اس کے آخر میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو نبی علیہ السلام، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مزدوری اور اجرت دو قسم کی ہوتی ہے، دنیاوی اسباب، مال و دولت، یا روحانی اور معنوی، یعنی اللہ کا قرب، اس کی رضا، جنت، اس کی زیارت، آخرت کی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ دنیا میں کیسے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک، پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے مال سے اپنا منافع لیتے تھے۔ جب آپ سے عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو حضرت سیدہ خدیجہ کا سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور ہوا۔ ان اجری الا علی اللہ، اس لیے تو فرمایا کہ آپ کو ہم نے فقیر پایا،
آپ عائل تھے، ظاہری طور پر آپ کے پاس دولت نہیں تھی، تو ہم نے آپ کو دنیاوی مال و اسباب سے بھی مالا مال کر دیا۔ اور جو روحانی اجرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا ہے اللہ کے قرب میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب ملا، اللہ کی معرفت، اس کی محبت حاصل ہوئی، اس کے کیا کہنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرما دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز پر گواہ، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ جو کرو گے اس کے لیے وہ جانتا ہے، جو اس کے لیے محنت مجاہدہ کرو گے، جو اس کی مزدوری کرو گے، اس کی نوکری کرو گے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اسے پتہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صحبت یافتہ ہوئے حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سودی کاروبار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہدایت دی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہوئے، آپ کی صحبت میں آنے جانے لگے، تو تائب ہوئے، توبہ کی، اور جب انسان نیک راستے پر آتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو ایک دفعہ آزمائش ضرور آتی ہے، فقر و فاقے شروع ہو گئے۔ تو شیخ نے ڈیوٹی لگا دی کہ توکل کا راستہ اختیار کرنا، دنیا کمانا نہیں ہے، بس بیٹھ کے سارا دن جنگل میں جاؤ، بیٹھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی یاد کرو۔ تو شیخ کے حکم کے مطابق مجاہدات شروع کر دیے، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، دن گزارتے، رات کو گھر آتے، تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کو مزدوری وغیرہ لائے ہو؟ گھر میں راشن نہیں ہے۔ ہاں، کیسے گزرا سارا دن؟ مزدوری کرتا رہا۔ مزدوری لائے ہو؟ کچھ لائے ہو تو دو، کچھ راشن لے کے آؤ، چلو کچھ کھانا پکانا کر لیں۔ تو کہنے لگے کہ میرا مالک جو ہے نا بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے نا شرم آئی، چلو آج نہیں لی تو کل لے کر آنا، لازمی لے کر آنا۔ اگلے دن پھر گئے، صبح بیٹھے جنگل میں، سارا دن اللہ کی یاد کی، عبادت کی، رات کے وقت پھر گھر آئے، اور تھوڑا سا ڈر بھی رہے تھے کہ اہلیہ سخت مزاج بھی ہے، پوچھے گی مزدوری کہاں ہے، گھر میں تو کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں۔ گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا مزدوری کی؟ ہاں جی مزدوری کی، سارا دن کی، ڈٹ کے کی۔ کچھ لائے ہو مزدوری؟ چلو کچھ راشن وغیرہ لے آؤ، کھانا پکانا کر لیں۔ میرا مالک جس کی میں نوکری کر رہا تھا وہ بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تو اہلیہ نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ عجیب ہے، اس کو تو خیال ہونا چاہیے نا، چلو تمہیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو تو خیال ہونا چاہیے کہ کتنی تم نے محنت کے ساتھ مزدوری کی ہے، اس نے مزدوری نہیں دی، کل اگر جاؤ تو مزدوری نہ ملے تو مالک بدل لینا۔ اب وہ تو کچھ اور بات کر رہے تھے، اہلیہ دنیا کی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت کے دل پر چوٹ لگی، جو جن کو کچھ لگی ہو، اللہ سے تعلق ہوا ہو، ان کو یہ باتیں دل پہ تیر کی طرح لگتی ہیں کہ مالک بدل لینا۔ بہرحال اگلے دن پھر چلے گئے، توکل علی اللہ، سارا دن اللہ اللہ کی، بیٹھ کے اللہ کی یاد کی، اللہ کو منایا۔ جب رات کو واپس گھر لوٹے اور بہت زیادہ خائف بھی تھے، پریشان بھی تھے کہ اہلیہ کو کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا۔ ادھر سے امتحان کے ایام پورے ہو چکے تھے، گھر میں جب داخل ہوئے تو گھر کی وہ حالت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ پہلے کئی دنوں سے فاقہ تھا، گھر کا چولہا کئی دن سے جلا نہیں تھا، فاقے پہ فاقے آ رہے تھے۔ اب دیکھا کہ گھر میں
رونقیں ہیں اور شور کی آواز ہے، کھانا پک رہا ہے، آگ جلنے کی اور کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو کچھ نہیں کمایا، دنیا کی کوئی چیز تو نہیں کمائی، یہ آگ کہاں سے گیا؟ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو اہلیہ نے دور سے کہا کہ آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے، اس نے اتنا زیادہ بھیج دیا کہ ہمیں تو بہت سارے دنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اب یہ دل ہی دل میں رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی لاج رکھی ہے، اللہ پاک واقعی ہی بڑے کریم ہیں۔ جو ہاں ایک بات اور کہہ گیا، وہ جو دینے آیا تھا بس اس نے پکڑایا سامان اور یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ حبیب کو کہنا کہ مزدوری میں تم نہ کمی آنے دینا، اجرت میں ہم کمی نہیں آنے دیں گے۔ جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ ایسے مدد فرماتے ہیں۔ دور نہ جائیے، یہ تو بہت قرون اولیٰ کی بات ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری سب کے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات اس قسم کے ہیں کہ کئی سو سال کے بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی تھی آپ کی محفل میں۔ کوئی ظاہری کاروبار نہیں تھا، کوئی تنخواہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا، بس اللہ کے آسرے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ پاک بھیجے گا، اللہ پاک بھیجے گا۔ کچھ دن فاقے آئے، پھر اللہ کی ایسے رحمتیں ہوئی کہ ایک جو ہے کرنل، فوج کا کرنل آپ کے پاس آیا، بڑا پریشان تھا کہ میری 1400 روپے اس وقت 70 سال پہلے 1400 روپے تنخواہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، بہت پریشان۔ حضرت نے فرمایا میری 1 روپیہ بھی ماہانہ کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی، لیکن اللہ پاک نے 14 سفر حرمین شریفین کے کروائے حج کے، اور بہترین گزارا چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چند دن امتحان کے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چند دن گزارنے ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توکل نصیب فرما دے، اپنے خزانوں پر نظر، ہماری اللہ کے خزانوں پر ہماری نظریں لگ جائیں انشاءاللہ العزیز، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔